السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، آج کل معاشرے میں نکاح کرنا ایک بہت بڑا عذاب بن چکا ہے۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو نکاح کے متعلق چند سوال کر سکتا ہوں کیا؟ جی بالکل آپ کر سکتے ہیں۔ اور مزید مفتی صاحب، آئے دن بہت سارے نوجوان ان مسائل کے متعلق پوچھتے رہتے ہیں، تو مفتی صاحب آپ سے سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ بچوں کا نکاح کب کرایا جائے اور نکاح کی صحیح عمر کیا ہے؟ چلے ماشاءاللہ، پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا۔ تو نمبر 2 جو یہ آپ کے سوال سے پہلے تمہیدی چند کلمات کی نکاح اس وقت معاشرے میں ایک عذاب بن چکا ہے۔ اس کی دراصل وجہ ہے کہ ہم لوگ مسلمان قرآن اور سنت سے دور ہیں۔ اگر قرآن سنت سے ہم جڑے ہوئے ہوں اور صحیح ایمان والے مسلمان ہم ہوں تو نکاح جیسا آسان کام کوئی اور ہے ہی نہیں۔ تو عذاب اسی لیے بن چکا ہے کہ جب انسان نیچر سے ہٹتا ہے تو پھر اس کو بڑی چیزیں نظر آتی ہیں اور پھر مسائل ہی مسائل ہیں۔ بہرحال آپ کا پہلا سوال کہ بچوں کا کب نکاح کرایا جائے اور نکاح کی صحیح عمر کیا ہے، تو ایک تو انسان اگر اپنی فلسفری یا اپنا تجربہ سامنے لائے گا تو ہو سکتا ہے ممکن ہے کہ اس سے کوئی اتفاق نہ رکھے، کوئی اتفاق رکھے تو ہم ڈائریکٹ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان تک جاتے ہیں۔ تو ایک حدیث شریف ہے آپ کی برکت سے اللہ نے ذہن میں ڈالی کہ عن ابی سعید و ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ولد له ولد فليحسن اسمه وأدبه فإذا بلغ فليزوجه فإن بلغ ولم يزوجه فأصاب إثما فإنما إثمه على أبيه أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حدیث شریف مشکات المصابیح کے اندر ہے۔ درجہ سابعہ ہمارے یہاں مدارس میں جو نصاب پڑھایا جاتا ہے موقوف علیہ ایک سال ہے، اس کو عربی ہفتم کہتے ہیں، اس میں یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے، تو یہ حدیث اسی میں ہے۔ اب مختصر میں عرض کروں گا کہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جب کسی بندے کے یہاں کوئی بچہ ہو تو سب سے پہلے اس بچے کا اچھا نام رکھے، اس لیے کہ جب نام اچھا ہوگا تو نام کے اثرات بھی ہوتے ہیں۔ نمبر 2 پہ فرمایا اس کو ادب سکھائے، اور اسی طریقے سے فرمایا جب ادب سکھائے گا اور نام اچھا رکھے گا تو پھر جب یہ بچہ یا بچی بالغ ہو جائیں، نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں، تو فرمایا والدین کی ذمہ داریوں میں سے یہ چیز ہے کہ ان بالغ بچے بچیوں کا نکاح کر دے۔ فرمایا اگر بچے بالغ ہو گئے یا بچیاں بالغ ہو گئیں اور والدین اپنے بچوں کا نکاح کرا سکتا ہے اور بچے بھی نکاح کے قابل ہیں، یعنی اگر لڑکا ہے تو وہ مہر دینے کے قابل ہے، دے سکتا ہے، نان و نفقہ برداشت کر سکتا ہے، اور اسی طریقے سے باقی لوازمات جو نکاح کے وہ ادا کر سکتا ہے، لیکن باپ اس کے باوجود غفلت برت رہا ہے اور دیکھ رہا ہے کہ لوگ یہ کہیں گے ہمارے معاشرے میں یہ ہے، سوسائٹی میں یہ چل رہا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ فَإِن بَلَغَ وَلَمْ يُزَوِّجْهُ فَأَصَابَ إِثْمًا، بچہ یا بچی بالغ ہو گئے اور ان کا نکاح نہیں کیا، اب جب بالغ ہو گئے تو جیسے انسان کو بھوک لگتی ہے اس کو کھانا کھانا ہے، ایسے ہی نیچرلی اللہ تعالیٰ نے جو کامل مرد ہوتا ہے اور کامل جو بالغہ بچی یا عورت ہوتی ہے تو اس کے اندر اللہ نے یہ چیزیں نیچرلی رکھی ہیں۔ اب جب حلال طریقے سے یہ نہیں ملیں گے تو یہ حرام کی طرف جائیں گے۔ فرمایا جب ان بچوں سے کوئی برائی صادر ہوگی یا کوئی گناہ سرزد ہو گیا تو ان گناہ کے اندر، ان بچوں کے گناہ کے اندر باپ برابر کا شریک ہے۔ اب یہ کتنی بڑی بات ہے، لہٰذا جب بچہ بالغ ہو جائے، آپ کو پتہ ہی ہے کہ آج کل تو بچے بھی زیادہ جلدی بالغ ہو رہے ہیں، اس کے بعد بچوں کے اندر اگر وہ ساری چیزیں اور وہ سارے لوازمات پائے جائیں، یعنی کہ اگر لڑکا ہے تو مہر ادا کر سکتا ہے اور بیوی کا نان و نفقہ برداشت کر سکتا ہے، اس کو کھلا بھی سکتا ہے، پلا بھی سکتا ہے، تو فوراً اس کا نکاح کر دینا چاہیے، اس میں کوئی دو رائے اور کوئی عذر نہیں چلے گا۔ لہٰذا ہمارا یہ کہنا کہ ابھی اپنے قدموں پہ نہیں چل رہا ہے، ابا جی کے قدموں پہ چل رہا ہے، یا یہ باتیں ہو رہی ہیں یا وہ باتیں ہو رہی ہیں، کل قیامت کے دن یہ ساری باتیں
ایسی ہیں کہ جو اللہ کے یہاں کوئی قابل قبول نہیں. جب بالغ ہو گیا تو آپ کو نکاح کر دینا چاہیے تھا. تو بچوں کے نکاح کی صحیح عمر یہ ہے جب وہ بالغ ہو جائیں تو فوراً ان کا نکاح کر دیا جائے. اگر نکاح میں دیر کر دی تو فرمایا اگر گناہ سرزد ہوا اولاد سے تو والدین ان گناہوں میں شریک ہوں.